نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی بہت ساری بیماریاں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، تو ان میں سے ایک ان کا جھوٹ بولنے میں مہارت ہے۔ ان کی جھوٹ بولنے میں مہارت اس درجے کی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ نقل کرتے ہیں، کاپی بناتے ہیں۔ یعنی اس بات میں آپ انہیں انوکھا نہیں کہہ سکتے کہ وہ کاپی بناتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ ہر چیز کی کاپی کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ باقی جو کاپی بناتے ہیں نا، کاپی بنا کے مانتے ہیں کہ یہ کاپی ہے، یہ پہلے نمبر کی کاپی ہے، یہ دوسرے نمبر کی کاپی ہے، تیسرے نمبر کی کاپی ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ بنا کے کاپی اور کہتے ہیں اوریجنل یہ ہے۔ سمجھ میں ساری دنیا سے ان کا الٹ یہ ہے کہ کام جو ہے، جو دوسرا 2 نمبر چیز ہے، اس کو یہ 1 نمبر بولتے ہیں، اور اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ جس کی 1 نمبر ہوتی ہے وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری 1 نمبر ہے کہ واقعی اسی کی 1 نمبر ہے۔ وہ آپ نے وہ اشب وہ والا ایک وہ بخیل مشہور ہے، اس کو بچے تنگ کرتے تھے، اس کا لطیفہ سنا ہوگا۔ اس بیچارے نے جو ہے وہ بچے تنگ کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے لگے ہو، فلانا بندہ دیکھو وہ جو ہے آج وہ شیرینی ویرینی بانٹ رہا ہے، تم میرے پیچھے آئے ہو۔ تو بچے سارے ادھر چلے گئے، تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کو شک ہوا یار اتنے سارے بچے اکٹھے جا رہے ہیں کہ واقعی نہ بانٹنے لگ جائے ہو، تو یہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا، حالانکہ خود اپنے سے بھیجا تھا۔ یعنی باقی لوگوں کی سائیکی اور یہودیوں کی سائیکی اس درجے کی ہے کہ یہودی جو ہے وہ اپنی بات کو اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ جو باقی دنیا کے لوگ ہیں ان کا اپنا اعتماد زائل ہو جاتا ہے، اتنے اعتماد سے وہ بات کرتے ہیں۔ اب یہ آپ غزہ کا واقعی دیکھ لیں، ابھی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، 1.25 سال ہو گیا بیچارے وہاں پہ کس قدر کیسا تشدد ہے، کیسا ظلم بربریت ہے، عمارتیں تباہ کر دی، گھر تباہ کر دیے، پوری بستی ویران کر کے رکھ دی۔ اور اس کے بعد جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو انہیں کہیں بھئی آپ غلط کر رہے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم پہ ظلم ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے پورا فلسطین اجاڑ کے رکھ دیا، وہ نہیں بتائیں گے۔ نہیں، ہم پہ ظلم ہوا، ہمارا وہ میدان تھا، اس کے اندر جو ہے نا 2 بندوں کو آ کے مارا، 4 بندوں کو آ کے مار دیا، ہمارے اوپر آ کے حملہ ہو گیا تھا۔ حملہ ہو گیا تھا، کب ہوا تھا، کتنے بندوں ہوا تھا، تم نے کتنے بندے مار دیے، اور اس حملے سے پہلے تم نے کیا 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 تھا؟ وہ حملہ تو چلو جو 2-4 نے کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے پہلے تم کون سے شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے؟ تم نے اس سے پہلے کتنا ظلم کیا ہوا تھا؟ تو اب وہ جو ان کے یہودیوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ آج بھی یہ نہیں دکھا رہے غزہ میں کتنی وہ ہو رہی ہے نسل کشی، وہ آج بھی یہی بتا رہے ہیں یہ مظلوم ہے بیچارے، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا، بات سمجھ نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا ان کا انداز یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں اس کو اعتماد اتنے سے کرتے ہیں، اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو سچ والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہی بیچارے جو ہے وہ سچے ہیں، میرے سے غلطی ہو رہی ہے، سب میری بات کی نہیں ہے۔ تو یہی ان کا دنیا کے اندر ان کا سسٹم ہے۔ ان کا ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنے بچوں کو کہانی سنانے کا جو ہے وہ ہے، یہ کہانی لکھ کے اپنے بچے کو ساتھ دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو ہے نا ایک ویسے 80% تو ویسے ہی وہ اندر سے اس کا سسٹم سارا ابا والا، باقی جو 20% کا اگر کوئی فرق ہو بھی تو یہ جو باقی اپنی جو کہانی سناتے ہیں ان کو، اس لوری کے اندر وہ جو ہے وہ خود بخود اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کے اس کو حقیقت بیان کرنا، پورے اعتماد سے بیان کرنا، یہ ان کی پہلی جو ہے وہ عادت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقائد سے بچائے۔ یہاں پہ میں نے کچھ جگہیں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ڈپلیکیٹ بنایا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یمن کے جو اسکالرز ہیں جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں بائبل کے اوپر، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بائبل اصل جو کتاب ہے وہ کتاب ہی یمن کی ہے۔ یعنی اس کتاب میں جتنے زیادہ شہروں کے جگہوں کے نام لیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے زمانہ قدیم میں یمن کے نام تھے، اور انہوں نے وہ سارے کے سارے ان کی ڈپلیکیٹ وہاں پہ بنا دیے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ یہودی سارے جھوٹ بول کے وہاں پہ جو سارے وہ نام بعد میں رکھے گئے ہیں، یہ نام پرانے جو آثار قدیمہ سے مل رہے ہیں کہ یہی نام تھے یہاں کے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، مثلا فاضل ربیعی کا میں نے نام لیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک اور ان کے وہ ہیں استاد احمد داؤد سوری، تو یہ یہاں تک مانتے ہیں کہ جو اصل جو کتاب ہے وہ نازل ہی یمن کے بارے میں ہوئی تھی، اور سارے اس میں جو قصے کہانیاں سارے یمن کے ہیں، اور یہودی یہاں سے اٹھا کے کتاب لے گئے۔ تو بہرحال
ہم آج اس بارے میں بات کریں گے. تو یہ صرف جگہ میں نہیں، یہ ہر چیز میں یہ 2 نمبری کرتے ہیں، بندوں میں 2 نمبری کرتے ہیں. اب وہ پولس نام کا بندہ تھا جس نے عیسائیت کو بگاڑا. وہ خود کہتا ہے کہ میں جو ہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا کرتا تھا، عیسائیوں پہ تشدد کرتا تھا. ان کو جو ہے حواریوں کو جو میں ان کے پکڑوانے کی، ان کو حتیٰ کہ وہ خود مانتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تدبیر تیار کی تھی، جو ان کو پھنسانے کے لیے جو سسٹم تھا، اس میں آگے تھا. پھر کیا ہوا بھی، یہ اچانک جو ہے یہودی سے کیا بن گیا، عیسائی بن گیا. یہ کہتا ہے اب میں جو ہے میرے اوپر حضرت عیسیٰ کی تجلی پڑی اور میں اب ایسا پکا عیسائی بن گیا ہوں کہ اب باقی سارے حواری بھی میرے سے کم ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ جانے کے بعد اس نے کیا کر دیا، حواریوں کو، اب بیچارے حواری سارے جو تھے وہ غریب گھرانوں کے لوگ تھے، یعنی دھوبی تھے، اس طرح یعنی چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے، کمزور معاشی طور پہ. اور یہ جو ہے سیٹھ آدمی تھا یہودیوں کا. اس نے آ کے ان سارے حواریوں کو بیچاروں کو جو ہے وہ سائڈوں میں کر کے اور خود جو ہے وہ تسلط کر لیا. اور بعد میں سارے حواریوں کو یا تو ساروں کو جو تو چلے گئے دوسرے علاقوں میں چلے گئے، ان کو تو بخش دیا. جو اس کے پاس آس پاس رہے ان کو کہا یہ گمراہ ہو گئے، حواری گمراہ ہو گئے، اور یہ یہودی سے عیسائی بن کے اور یہ سیدھے رستے پہ. اور اس نے ساری عیسائیت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. تو یہ ڈپلیکیٹ بندوں کی بھی بنا دیتے ہیں، مذہب کی ڈپلیکیٹ بنا دیتے ہیں. ان کی یہ کوشش یہ ہوتی ہے کوئی بھی چیز آ رہی ہے نا، اس کی سب سے پہلے ڈپلیکیٹ بنائیں. تو انہوں نے دیکھا عیسائیت اتنی پھیل گئی ہے، حضرت عیسیٰ کو اتنے ماننے والے ہو گئے ہیں، اور جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی ہیکل کی تحریف افشا ہو گئی ہے. تو اس ہیکل کی تحریف کو چھپانے کے لیے انہوں نے پولس کو جو ہے عیسائی بنایا، اور پولس عیسائی بن کے جو ہے اس نے ساری کہانی دوسری گھڑ دی، سارا رخ بدل دیا، حالات بدل دیے. اسی طرح جو ہیکل ہے اس کو پھر انہوں نے اس کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہانی سنا رہے تھے اس کے وقت جو کہانی انہوں نے بنائی ہوئی تھی اس کو پھر بدلا انہوں نے. تو بہرحال اس کی بات ہم آگے کریں گے. دوسرے نمبر پہ اب انہوں نے کتاب بدل دی. تورات جو ہے وہ اصل جو کتاب ہے وہ نہیں ہے. آج جو ہے اس میں کچھ کہانیاں انبیاء کرام کی ہیں، باقی اس میں اتنی تحریفات ہیں کہ دو باتیں نہیں ملتی. ایک طرف کی بات دوسری بات سے نہیں ملتی. گنتی عدد ایک جگہ پہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ پہ کچھ اور ہے، ایک جگہ کچھ اور بتایا ہوا، ایک جگہ کچھ اور بتایا ہوا. تو ساری وہ کر دی، کیونکہ انسانوں نے لکھی. تو ظاہری بات ہے انسانوں کے لکھنے کا پہلا اصول ہی ہے کہ انسان جو بات کرے نا اپنی بات کے الٹ بولے گا. جو بولا ہے، جو پہلے بولا ہے اس کے الٹ بولے گا. یہ انسان جو ہے، انسان کی زبان ایک جگہ ٹکتی نہیں، ایک بات کہہ ہی نہیں سکتا انسان دوبارہ. تو اس لیے اس میں تحریفات ہیں. اور تیسرا علاقے بدل دیے، اور بھی بہت کچھ بدلتے ہیں. آج کی دنیا میں سب کچھ انہوں نے بدل دیا ہے، معیشت وغیرہ ساری کنٹرول کی ہوئی ہے. بہرحال جی، اب یہ جو آثار قدیمہ کی بنیاد پہ جو شہر ملتے ہیں جو اس میں استعمال ہونے والے ہیں وہ یہ ہونے چاہیے. یعنی یہ جو زیادہ تر علاقہ جو ہے ان کی کتاب میں وہ جزیرۃ العرب کا ہے. ادوم شہر کا نام آتا ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ گئے. تو وہ شہر یمن کے لیے ہسٹورین لکھ رہے ہیں. اسی طرح ان کی اس میں دیبون نبو اور کوہ نبو کا ذکر آتا ہے جس پہ چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کی، وہ بھی یہاں پہ اس کے اندر ہے. ماؤنٹ آف شعیر جو ہے، شعیر پہاڑ سب سے بنیادی طور پہ ان کی کتاب کا مجھے سارے جغرافیہ کی سمجھ ان کی تب آئی جب مجھے ماؤنٹ آف شعیر ملا. کیونکہ یہ میں یعنی 10 سال تک مجھے کچھ بھی نہیں ملا. میں اس پہ جو جغرافیہ ڈھونڈتا رہا تو مجھے کچھ نہیں ملا. 2019 میں تقریباً جا کے مجھے یہ ماؤنٹ شعیر ملا. تو اس کے بعد سارا جغرافیہ سمجھ میں آنے لگ گیا. ماؤنٹ شعیر یمن کے اندر اس جگہ پہ ہے جو ہے. تو اس جگہ کو اسی طرح جو موابی جنہیں کہہ رہے ہیں ان کو مائن کا لفظ عربی میں ان کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کو معینی حکومت کہتے ہیں. اور وہ اس جگہ پہ حضرموت کے اندر وہ یہاں پہ قائم تھی. اور اسی طرح عمان، انہوں نے یہ والا عمان ہے اس کو بھی وہاں پہ لے گئے اٹھا کے. اب نجو، وہاں پہ صحرا کا نام یہاں پہ انہوں نے نجو کر دیا ہے، جو کہ در حقیقت جو ہے نجد جگہ ہے جس کو زمانہ قدیم میں نجب کہتے تھے. نجب تو یا نجد ہی کہتے تھے، یہ بلند جگہ اس وجہ سے. اسی طرح جیریکو کھجوروں والا شہر مدینہ ہے. تو جو ساری چیزیں جو ہمیں یعنی جو آثار قدیمہ سے جو پتہ چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے کیا کر دی ہیں وہاں پہ جا کے فٹ کی ہوئی. یہ ان کا ہے. اب یہ دیکھو یہ جو نقشہ ہے نا، یہ والا جو آپ کے پاس اتنا بڑا نقشہ ہے، اتنی قومیں انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے. یہ سارا نقشہ، یہ اتنی سی ناخن جتنی جو جگہ ہے نا، یہ جارڈن،
یہ اور یہ اسرائیل اور فلسطین، یہ اتنی سی جگہ کے اندر انہوں نے یہ ساری جگہیں فٹ کی ہوئی کہ یہیں پہ ادومی بھی یہیں پہ تھے جو ہے، ہاں ادومی بھی یہاں پہ، یہ جو صحرائے سینہ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ادومی رہ رہے تھے یعنی یمنی، اور جو ہے وہ موابی بھی یہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، اسی جگہ پہ موابی بھی کر دیا، یہیں پہ اموری بھی تھے، امونی بھی یہیں پہ تھے، بنو امون جو ہے ان کی اس میں، فلسطی بھی یہیں پہ تھے، اور یہ خود بھی یہیں پہ تھے، اور اتنی سی جگہ اس میں سارا کچھ ہی تھا، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو ساری جگہیں انہوں نے گھما کے لے جا کے وہاں پہ فٹ کر دی، جو اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں جن کی جو ہے شان و شوکت کا خود ان کی کتاب بتا رہی، بڑی جو ہے طاقتور قوم، بہت بڑا علاقہ ان کے پاس، اور تھی کہاں پہ؟ میں اتنی سی جگہ پہ تھی، سمجھ میں بات کی نہیں؟ تو سارا کچھ انہوں نے یہیں پہ فٹ کر دیا۔ اب یہ دیکھو، یہ جو نقشہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مصر کوہ سینا کے ساتھ، اور یہ یہاں تک کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر انہوں نے سارا کچھ دکھا دیا، یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا علاقہ۔ آپ اس نقشے میں یعنی آپ سمجھ لو کہ یہ ایک ناخن بھی نہیں بن رہا، سمجھ میں؟ خیر نقشہ تو ویسے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ساری دنیا اور اس کے مقابلے میں سارا کچھ انہوں نے دنیا ساری یہاں پہ بنا دی تھی کہ دنیا ساری ہے یہاں پہ۔ اب مملکت ادوم کا ذکر بہت ساری کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، یمن کے لیے استعمال ہوا ہے، یمن کے کتبوں میں لفظ ادوم مل رہا ہے، تو جن سے اور پرانے ان سے بادشاہوں کے خطوط میں ادوم کا ذکر مل رہا ہے کہ آخری جب خاص طور پہ جو ہے وہ کچھ عرصہ بیچ میں یہ اس علاقے کو ادوم کہا جاتا رہا ہے، یمن کے علاقے کو۔ شعیر پہاڑ ان کے یہاں بیسک ہے کہ حضرت عیسیٰ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ جو ہے وہ ہجرت کر کے شعیر پہاڑ کے پاس چلے گئے تھے، تو شعیر پہاڑ جو ہے یہ اس جگہ پہ صنعاء کے آس پاس یہاں پہ کہیں پہ وہ موجود ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو دو طرح کی ویب سائٹس ہیں، ان میں جو ہے اس کو ضلع سدا بھی کہتے ہیں اور ضلع شہید بھی کہتے ہیں۔ جیو نیمز میں اس پہاڑ کا تعارف کرایا گیا ہے کہ جبل الشعیر، اونچائی 3079 میٹر اونچائی، اور تعارفی نمبر اس کا ہے 40834، یمن میں واقع ہے، گورنمنٹ ایب میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ سطح سمندر سے 10,102 فٹ بلند ہے، اور میپ کیڑا میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ پہاڑوں کے لیے ایک الگ سے بھی جیوگرافی کی ایک قسم ہوتی ہے، وہاں پہ بھی پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تو قسمیں ہیں، تو اس میں یہ موجود ہے جبل شعیر۔ اسی طرح کوہ نبو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہ وفات سے پہلے چڑھے تھے اور چڑھ کے ان کو پورا علاقہ نظر آیا تھا، تو کوہ نبو جو ہے یہ جس کو جبل حضور بھی کہتے ہیں، اور یہ یہاں کہیں پہ اس جگہ پہ واقع ہے، اور یہ پورے جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس کا آج نام کوہ نبو کا نام ہے، پورا نام ہے جبل حضور یا کوہ نبی شعیب، کوہ نبی شعیب، جبل النبی شعیب اسے کہتے ہیں، جبل النبی شعیب، شعیب کا پہاڑ جسے جبل حضور بھی کہا جاتا ہے، یہ ہریون، اور اسے سور کا پہاڑ، ہریون کا پہاڑ بھی کہتے ہیں۔ اس اور صنعاء گورنریٹ میں یمن کے ضلع بنی مطر میں واقع ہے۔ یہ ملک یمن اور جزیرہ نما عرب کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، یہ دنیا کی سب سے نمایاں چوٹیوں میں سے ہے، دنیا کی جو بڑی بڑی چوٹیاں ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کی تیسری سب سے نمایاں چوٹی ہے، جزیرۃ العرب کی پہلے نمبر کی، اور مشرق وسطیٰ کی، مشرق وسطیٰ یہ سارا علاقہ ہے عرب جو ممالک ہیں ان میں یہ تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن جزیرۃ العرب کی یہ سب سے بڑی چوٹی ہے، تو جس میں ایک طرف چڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف سمندر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ساری سرحدیں نظر آ رہی ہیں، تو وہ بظاہر یہ والا علاقہ ہے، یہ والا پہاڑ ہے جس کا نام اس کی کتاب میں کو جبل نبی لکھا گیا ہے، جبل نبی شعیب، اور کوہ نبو کہا گیا۔ زغر یہ بستی جو ہے وہ ان کی کتاب میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب سدوم عمورہ سے واپس آئے تھے تو وہ آ کے زغر میں رہنے لگ گئے تھے۔ زور، اس کے اوپر ان کی یہودی لٹریچر کے اندر ایک کتاب بھی ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے زور۔ تو اب انہوں نے کیونکہ سدوم عمورہ یہاں پہ فرض کیا اور زغر بھی انہوں نے یہیں پہ فرض کیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یعنی یروشلم میں اور سدوم عمورہ جو انہوں نے فرض کیا ہے ڈیڈ سی، اس کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے سے کم کا فاصلہ ہے، اور اس کے درمیان میں انہوں نے کوئی جگہ زغر فرض کی ہے کہ یہ چھوٹی سی بستی ہے، یہاں پہ آئے تھے۔ حالانکہ زغر جو ہے، اب یہ جو جگہ ہے وہ اس جگہ پہ حضرہ موت کے پاس جگہ ہے،
اور یہاں پہ جو ہے وہ حضرہ موت کا ایک گاؤں ہے، ابھی کسی زمانے میں یہ اس کا بڑا یعنی دارالحکومت کے درجے کا بھی رہا ہے، تو یہاں پہ یہ موجود ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب یہاں سے تشریف لائے تو یہاں سے اس علاقے میں آئے اور یہاں پہ آ کے قیام کیے. حضرہ موت کو ان کی کتاب میں یرموت لکھا ہوا ہے، یرموت کا علاقہ، یرموت کا بادشاہ وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ انہوں نے یرموت کہیں پہ فرض نہیں کیا، اس کو فرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی. تو بہرحال یرموت وہ اس میں نقشے میں خیر انہوں نے یرموت بھی دکھایا یہیں پہ، اسی جگہ میں اس میں یرموت کی حکومت بھی دکھا دی ہے. تو حضرہ موت میں جو حکومت تھی وہ موابیوں کی حکومت تھی. تو بہرحال یہ حضرہ موت جو ہے وہ مشہور شہر ہے، اور کہاں کا شہر ہے؟ یمن کا شہر ہے. اور یہاں پہ اس کے علاوہ اب انہوں نے ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یرموت کے اندر جو ہے جو بادشاہ تھا اس کے پاس وہ سبا والا تخت تھا، قوم سبا کا تخت. تو قوم سبا کا تخت تو آپ کو پتہ ہے کہ قوم سبا کہاں کی ہے؟ یمن کی قوم ہے، تو وہ تخت بھی یمن کا ہے. اور اس سے پہلے یمنی کتابوں میں جو وہ حوالہ جات ہمارے پاس ہیں، تو اس میں یمنی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اصل جو وہ تخت تھا، جو قوم سبا کا جو تخت تھا، وہ اصل میں حضرت ہود علیہ السلام کا تخت تھا. اور حضرت ہود علیہ السلام ماشاءاللہ اللہ نے جو ان کو قد دیا تھا، جو ان کو جو ہے وہ اس میں تو انہوں نے اس زمانے میں بنایا تھا، اور وہ اس کی بڑی جو ہے پیمائش کے حساب سے دنیا اس تخت کو دیکھنے کے لیے حیران تھی. یہودی بھی اس کا بار بار اس کی کتاب میں جو ہے اس کی پیمائش بتاتے ہیں، اتنے ہاتھ لمبا، اتنے ہاتھ چوڑا، اس پہ نگینے لگے ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ممکن ہے کہ یہ کسی جگہ سے وہ ویریفائی بھی کیا جا سکے، وہ تخت کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ، کیونکہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام لے کے گئے تھے تو بھی کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ دنیا کے عجائب گھروں میں وہ تخت موجود ہوگا، تو اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ان کی کتاب میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام عیسو کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام تو وہ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت عیسو کے علاقے میں رہتے تھے، اور اس کا نام، ان کے علاقے کا نام اور وہاں کے بادشاہ کا نام جو ہے اس کو کہا گیا اوز اور ارجوب کہا گیا، ارجوب ایوب سے. تو اب یہ بھی ظاہری بات ہے کہ شہید پہاڑ کے پاس ہی، یہ جو عدن کے پاس ہی یہاں پہ تاز نام کی بستی ہے ابھی، اس کے بارے میں جغرافیہ دانوں کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اوز جو لفظ وہاں پہ جو استعمال ہوا ہے، جو ارجوب یا اوز کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، تو یہ تینوں لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہو. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو ماہرین، یعنی ایسے ماہرین نہیں جو کہ کوئی دیندار ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یمن کے جو لوگ ہیں جو اس بات کے قائلین ہیں کہ یہ ساری کتابیں کہاں پہ، کہانیاں کہاں کی ہیں، ساری یمن کی ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو مثلا میرے جیسے کوئی مولوی قسم کے لوگ ہوں، یا جو اللہ کو ماننے والے ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ماننے والے ہوں گے. وہ ملحد ہیں، اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ ایک اللہ کو ماننے والا بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے یمنی اس کی اپنی اس میں بھی ہے، ان کے جو ہے فاضل ربی، تو ان کی خاص طور پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا ساری کتاب ہی اصل میں یمن کی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کی جو ہے جو سازشیں ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے، دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے واضح فرمائے، تاکہ لوگ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے آج تک مستفید نہیں ہو سکے، ان کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دامن میں ان کو بھی پناہ ملے. ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے. السلام علیکم.